السلام علیکم جی، تو کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ تو آج کے دن کا آغاز ہمارے یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بھابھی دھو رہی تھی برتنیں میری، اور کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں ریگولر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی۔ اور میرے بیٹے کا الحمدللہ ابھی پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا ہے، پہلے سے بہتر ہے۔ تو میرے بیٹے کا پاؤں، کیونکہ آپ لوگوں کو جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے بیٹے کا غلطی سے پاؤں جل گیا، کھانا بن رہا تھا، اس کی ساری جو پانی تھی نا اس کی وجہ سے وہ کھیلنے گیا، وہ غلطی سے، ہم لوگوں کی کچن ہوتے ہیں نیچے سائڈ پہ، سمجھو کوئی اوپر والی کچن نہیں، اونچے جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، اونچی قسم کی کچن ہے بھئی۔ ابھی خیر ایسے نہیں ہے، ہم لوگوں کا نیچے ہی تھا کہ چولہا بھی ہم لوگوں کے نیچے ہی تھا۔ میرا بیٹا گیا وہاں کھیلنے کے لیے تو اس کو غلطی سے اس نے وہ الٹایا، اس کے اوپر سارا گیا پانی، تو پھر اس کی وجہ سے میں ہاسپٹل لے گیا، اس کو ایمرجنسی جلدی اس کے پاؤں کو صفائی کروائی، اور ابھی تقریباً 3-4 دن ہو گئے، 5 دن ہو گئے الحمدللہ، ابھی میرے بیٹے کا پاؤں ریکور ہو گیا ہے۔ تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کچھ دنوں سے کہ میں رینٹ کے گھر دیکھ لیتے ہیں، تو ابھی میں اپنی امی کے گھر رہتی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ رینٹ کا گھر لے لوں۔ ویسے بھی آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے، میں تو کہوں انسان کا نا خود کا چھوٹا سا جھوپڑی ہو خود کی ذاتی ہونی چاہیے، کیونکہ نا آج کل کے زمانے میں نا رینٹ بہت ہو گیا ہے بھائی، بہت مہنگے ہو گئے ہیں۔ ایک کرایہ، گھر کا کرایہ دے، ایک بندہ بجلی کا بل دے، اور ایک بندہ گیس کرے، سوئی گیس کہیں کہیں ہوتے ملتے ہیں، اویلیبل ہے، جیسے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو سوئی گیس ہے۔ اگر اس سے تھوڑا سا ذرا آگے بندہ چلا جائے تو وہاں سوئی گیس کا بھی وہ نہیں ہوتا، لائن نہیں ہوتا، اس کو اپلائی کر کے اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہے ہمارے یہاں، تو سمجھو پھر آپ لوگوں کو سلنڈر ہی بھروانا پڑے گا۔ تو ابھی الحمدللہ ہمارے جو میری امی کے گھر ہے وہاں تو گیس بھی ہے، اور الحمدللہ خود ذاتی گھر ہے، باقی چیزوں میں تو تھوڑا بہت انسان کی وہ ہو ہی جاتی ہے، باقی چیزوں میں تو انسان کی گزارا ہو ہی جاتی ہے۔ تو اگر سر کا چھت بھی ذاتی نہ ہو اور اوپر سے ہر چیز کا بل تمہیں دینا ہو تو پھر بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہی ہوں کہ دیکھو میرے آدمی کا ویسے خیر اتنی سیلری نہیں ہے، لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ ایک دن آپ کی بہن کا بھی اپنا گھر ہو، کیونکہ کہتے نہیں ہیں جہاں دوا کام نہ کرے وہاں دعا کام کرتی ہے، تو اسی طریقے سے پلیز آپ لوگوں میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، ہم لوگوں کی زندگی ٹھیک ہو جائے، ہم لوگ جو چاہتے ہیں ہماری جائز خواہشات ہمارے رب پورا کرے۔ تو ابھی یہاں میری بھابھی برتن دھو رہی تھی، تو کچھ دنوں سے میرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے کو گلے میں بہت درد رہ رہا تھا، اس کی وجہ سے مجھے بخار بھی ہو رہے تھے، طبیعت خراب سے ہو گئی تھی۔ اب میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کچھ ویڈیو بناؤں، اب رکھی ہوئی ہے میرے پاس ویڈیو ہیں، لیکن آگے بھیجنے تک مجھے بہت وہ ہو رہی حیثیت ہو رہی تھی، کیونکہ ہر چیز ہے تو وائس انسان کا ہوتا ہے نا، جو وہ بھی تھوڑا اچھا ہے نا۔ باقی خیر جو الحمدللہ جتنا رب نے ہمیں دیا ہے ہم وہی دکھا رہے ہیں، ہم اس سے کوئی بڑھ کے نہیں دکھا رہے، نہ ہی شو آفنگ کر رہے ہیں، بس جتنا ہے ہمارے پاس وہی دکھا رہے ہیں۔ لوگ نا دکھاتے ہیں بنا جڑا کے کہ بھئی ہمارے یہ، ابھی ہمارے ہمارا جو کچھ ہے آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہو، تو مجھے اچھا لگتا ہے نا انسان اپنی اصلیت دکھائے، کسی کو نہ بناوٹی کر کے بنو کے دکھائے نا کہ بھئی میں ایسا ہوں، میری لائف سٹائل اس طریقے کی ہے، اس طریقے کی ہے۔ دوسرے کے سونے کے برتن کو دیکھ کے اپنی مٹی کے برتن کو توڑنا میں تو کہوں ایک غلط بات ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش سے کیا کچھ نہیں ملتا، میں یہ کہتی ہوں۔ میں اس لیے یہ بات اتنی سب کانفیڈنٹلی کہہ رہی ہوں آپ لوگوں، کیونکہ میں نے بہت برے وقت دیکھے ہیں، انسان کو ہار نہیں ماننا چاہیے۔ یہیں ایک قریب سے ایک لڑکی کی فوت ہوئی تھی، ہم لوگوں کے تھی، ریلیٹیو ہی تھی، اس کا شوہر اس سے ناراض ہو گیا، اس بیچاری لڑکی نے کیا کہ شاید اس کا ویسے وقت آیا ہوا تھا، ہر چیز کہتے نہیں ہے ایک بہانہ بنتا ہے، اس کا ویسے وقت آیا ہوا تھا، اس کے اللہ کے جتنے اس نے زندگی لکھوا کے آئی تھی وہ اتنا ہی جینا تھا، لیکن ایک بہانہ بنا، گولی اس نے زہر کی گولی کھا لی، میرا آدمی مجھ سے ناراض کیوں ہے، مجھ سے بات کرے گا، اس واسطے اس نے گولی کھائی اور وہ اللہ کو پیاری ہوگی۔ تو میں کہتی ہوں نا انسان کو نا ہر بری وقت کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان پہلے پریپیئر ہونا چاہیے، پہلے ہر چیز کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا ہے ایک کلاس روم کی طرح، کوئی فیل ہوتا ہے تو کوئی پاس ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہے یہ زندگی۔ انسان کو نا کوشش کرنا چاہیے، ہر چیز میں انسان کو بہادری دکھانا چاہیے، بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے،
کیونکہ اب اگر آپ سامنے سے اسے ہار مان لو گے تو آپ کو لوگ گراتے جائیں گے، ہراتے جائیں گے، آپ کو بڑھنے نہیں دیں گے۔ تو میں کہتی ہوں انسان کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے نا، پہلے تحمل کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے کہ یہ چیز مجھے نقصان دے گی تو نہیں، یہ چیز مجھے تنگ تو نہیں کرے گی، اس طریقے سے انسان کو سوچ کے کرنا چاہیے ہر چیز جلد بازی اور جذباتی اکثر چیزیں یہی نتیجہ نکالتی ہے، انسان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو لینا پڑتا ہے۔ تو بیچاری لڑکی اب تو اپنے اللہ کی پیاری ہوگی، اس کی عمر بھی اتنی بڑی نہیں تھی، 18 سال کی عمر تھی اس کی، اور 2 بچوں کی اماں تھی۔ خیر اس کو اللہ اپنی امان پہ رکھی، اس نے لیکن کیا غلط، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کو سوچنا چاہیے تھا اپنے 2 بچوں کے بارے میں۔ ناراضگی میاں بیوی کی جب تک کہتے نہیں یہ رشتہ ہے، جب تک زندگی ہے، ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو منانا ہوتا رہتا ہے، اور یہ سمجھو ایک زندگی کا حصہ ہے۔ لڑائی جھگڑا ایک زندگی کا حصہ ہے، یہ نہیں ہے اگر 4 بندے ایک ساتھ ہو تو وہ ایک ساتھ لڑے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ آپس میں لڑے نا۔ برتنیں بھی، میں آپ کو ایک برتن کو مثال دوں، ایک ساتھ ایک جہاں برتنیں پڑے ہوں، وہ آپس میں کھڑکیں گے تو صحیح، کھڑکیں گے تو صحیح۔ تو یہی اسی طریقے سے انسان کا بھی کچھ معاملہ ہے، ایک ساتھ رہے گا تو باتیں بھی ہوں گی، اچھے وقت بھی گزریں گے اور برے وقت بھی گزریں گے۔ میں نے بھی برے وقت دیکھے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ مجھے میرے سسرال کے گھر والے نے نکال دیا۔ پہلے میرے شوہر بھی انہی کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد میرے شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میری بیوی غلط نہیں ہے، وہ میری بیوی کو غلط ٹھہرا کر مجھے دکھا رہے ہیں کہ تمہاری بیوی غلط ہے ہر چیز میں۔ تو الحمدللہ بھی میرا شوہر بھی میرے ساتھ ہے۔ انسان کو ہر چیز میں بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں ہم لوگوں کے کل آٹا پیس کے آ گیا تھا اور رکھ دیا تھا کہ بھائیوں نے، پھر ابھی میں اور بھابھی اس کو اندر کر کے رکھ رہے ہیں۔ تو صبح کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے برتن بھابھی نے دھو لیے تھے اور میں بھابھی کے ساتھ مدد کرا کے آٹے رکھوا رہی ہوں۔ تو یہ میرا بیٹا ابھی پہلے ماشاءاللہ چل رہا تھا، ابھی ڈر کی وجہ سے نہیں چل رہا، ابھی اپنے آپ کو اس طریقے سے گھسیٹ کے چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی پورا قدم بھی رکھے گا۔ انسان نا تھوڑا بہت جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو ڈر جاتا ہے۔ یہی دیکھے ابھی میرے بیٹے کو پاؤں مطلب وہ آرام سے رکھ سکتا ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں رکھ رہا۔ تو یہاں ابھی میں جھاڑو لگا رہی تھی گھر میں نا، میں بچوں والا گھر تو میں کہوں 10 دفعہ بھی جھاڑو لگ کے نا اتنا تب بھی کم ہے، کیونکہ بچوں والے گھر پہ نا آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے آئیں گے گند، ادھر سے آئیں گے گند، سے کر کے گھر میں گند ڈالیں گے ہی ڈالیں گے۔ بچوں کا کام ہے خراب کرنا اور بڑوں کا کام ہے خراب کام کو سیٹ کرنا۔ تو نا میں ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ انسان کو نا اپنی اولاد کو بہادری سکھانا چاہیے، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ برے وقت آتا ہے، ہر کسی پہ آتا ہے۔ برے وقت سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، برا وقت انسان پہ آئے گا تو انسان سیکھے گا، آگے بڑھے گا، اس سے سیکھ لے گا۔ اچھا وقت چلتا رہے گا تو انسان سیکھ کسی سے لے گا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اور ابھی تو یہ میرا صبح کا روٹین ہے، جو روز صبح ہم اس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ صبح کبھی کبھی برتن دھو لیتے ہیں پہلے، تو کبھی بعد میں دھوتے ہیں۔ پہلے میں لگاتی ہوں کمرے پر جھاڑو، پھر اس کے بعد لگاتی ہوں تاکہ، کیونکہ نا زمین نا ہم لوگوں کا دھوپ سیدھا ڈائریکٹ ہمارے گھر پہ آتا ہے، اس کی وجہ سے نا پورا گھر گرم بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم تاکے لگائیں گے، پھر اس کے بعد جھاڑو کے بعد برآمدے والے کمرے ہوتے ہیں تو وہ بہت مجھے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ جب بجلی چلی جائے نا، اگر دھوپ کا ٹائم ہو تو بندہ سائے میں جا کے بیٹھ جائے، تھوڑا بہت ہوا لگائے، کمرہ بہت گرم ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے۔ میں اگر کوئی گھر بنائے تو میں اس کو یہ سجیسٹ دوں گی ضرور اپنے گھر پہ بندہ برآمدہ لگوائے، کیونکہ اس سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کی بجلی چلی گئی، گرمی ہو، تو باہر آ کے بندہ بیٹھ سکے سائے میں، چھاؤں میں۔ ناتے ہمارے یہاں تو بہت کڑکتی دھوپ ہے، جب گرمی آ جاؤ تو تیز، تو بہت سچی بہت گرمی لگتی ہے ہمارے یہاں۔ اور بچے تو الگ سے تانگ ہو جاتے ہیں، وہ روتے رہتے ہیں بھائی گرمی لگ رہی ہے۔ ویسے اپنے میں بھائی کی ایک بات بتاؤں، جب ہم لوگ باہر ملک سے آئے تھے، سعودیہ سے آئے تھے، پہلے ہم لوگوں کو اتنی گرمی کا نہیں پتہ تھا، کیونکہ باہر ملک پہ بھلے آپ غریب ممالک بھی ہو، بھلے آپ امیر بھی نہ ہو، غریب کے گھر میں بھی اے سی لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، اس لیے وہ تو ابھی جا کر مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے، نہ تو وہاں تو غریب اور امیر کا گھر ایک ہی ہے سمجھو،
وہاں اے سی آپ کو لازمی ملے گی. ہم لوگوں کے وہاں بھی اے سی تھی ہم لوگوں کے گھر پہ. الحمدللہ وہاں کی زندگی اور لائف بہت اچھی گزری. ہر چیز میں تو کہوں اللہ نے ہر چیز سمجھو ایک سیکھ کے واسطے دی ہے. وہاں تھی زندگی، ہم وہاں بولتے تھے کہ ہم کب آئیں گے، کس طریقے سے ہم لوگ وہ اپنوں میں بیٹھیں گے، ہم لوگ کس طریقے سے زندگی وہ گزارتے ہم دیکھیں گے. تو اب ہم آ گئے تو اب ہم یہاں بولتے ہیں کہ یا اللہ کب ہم جائیں گے وہاں دوبارہ. اس طریقے کی بس انسان ہے نا، انسان کی نا خواہش نہیں ختم ہوتی. کبھی انسان بولتا ہے یہ ہو تو کبھی بولتا ہے وہ ہو. تو وہاں نا زندگی میں بڑا آسان تھی. یہاں جب ہم آئے گرمی گرمی گرمی، یہاں اے سی والی آزائشیں تو خیر نہیں تھی. تقریباً 2-3 سال ہم لوگوں کو تو تنگ کیا اس نے، لیکن ابھی اس کے بعد الحمدللہ ابھی ہم کمفرٹیبل ہو گئے ہیں. جو ابھی جن نے اے سی لگوائے ہیں اب تو صرف ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ دنیا کی بڑی عیش ان کو مل گئی ہو. تو ان کی یہاں ابھی بجلی چلی جاتی ہے تو صرف بس ان کا تو ایسا لگتا ہے کہ دل دماغ ہر چیز جا رہا ہے. گرمی ذرا سے ان کو بھی برداشت نہیں کرتی. الحمدللہ ابھی ہم لوگوں کو گرمی برداشت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ پہلے کی طرح سے کہ ہمیں بھی پہلا بہت تنگ کیا، بہت بیمار ہوئے، بہت کمزور ہوا. میں بہت حد سے زیادہ موٹی تھی، پھر کمزور بھی بہت زیادہ ہو گئی اس کی وجہ سے. تو کمرے کی جھاڑو لگ گئی تھی، ابھی تھوڑا بہت جو باہر کے سامنے کے حصے پہ میں وہاں بھی لگا رہی ہوں. پھر اس کے بعد میں آؤں گی یہاں اچھے سے پورے کمرے کو ٹاکی ماروں گی. پہلے نا ٹاکی ہم لوگ وہ کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ لگاتے تھے، ابھی سیدھا پانی ڈال کر ہم لوگ وائپر مار لیتے کیونکہ اس سے تھوڑا بہت آسانی ہو جاتی ہے، کام آسان ہو جاتا ہے. پہلے نا الحمدللہ ہم لوگوں کے وہاں تقریباً 2-3 کمرے ہوا کرتے تھے. مجھے یوٹیوب بنانے کا ویڈیو کا شوق پہلے سے تھا، ابھی سے نہیں ہے. مجھے سعودیہ میں بھی یہی شوق تھا لیکن وہاں نہیں بنا پائی، تو سوچ رہی ہوں ابھی ہی بنا لوں. وہاں بھی 3 کمرے تھے، ہمیں ان کو روز مجھے کام کرنے کا بہت شوق تھا. میں اپنی ماں کی ایک ہی بیٹی ہوں، مجھے کام کا بہت شوق تھا. نہ تو کوئی بیٹی ہوتی ہے ماں کی ایک اور بولتی ہے ہم گھر کا یہ ککھ بھی نہیں اٹھائیں گے، اس طریقے کی ان کی سوچ تھی. نہیں میں ایسے نہیں تھی. الحمدللہ مجھے شروعات سے کام کی شوق تھی. اور یہ جو ہماری بالٹی ہے پلیز اسے گندا نہیں سمجھیے گا کہ خراب نہیں ہے، اس کو کالا کلر لگا ہوا ہے اور وہ کالا کلر اترتا نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے دھویا بھی ہے لیکن پھر بھی اس کا بھی کالا رنگ نہیں جاتا. ہمیں کیا پھر بھی ہم اس سے پانی مار لیتے ہیں، یا پانی اٹھانا ہو یا کولر میں پانی ڈالنا ہو تو اس طریقے سے، یا کپڑے میں پانی مارنا ہو تو اس طریقے سے میں اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو ابھی میں یہاں لگا رہی ہوں وائپر اچھے سے زمین پہ رگڑ کے تاکہ جہاں کہیں میل ہو وہ بھی نکل جائے. تو میں بتا رہی تھی وہاں 3 کمروں کے بارے میں، کیونکہ وہاں بھی نا کمرے تھے نا 3، تو وہاں نا ٹائلز لگے ہوئے تھے. یہاں خیر ٹائلز نہیں ہے، یہاں کی زمینیں اتنی سلم بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت یہ والا ہم لوگوں کو کمرے کا احترام کا بنا ہوا ہے. نہ تو بالکل کرتری جسے کیا کہتے نہیں، ایسے اینٹیں ہوتی نہیں اسی طریقے کے ہوتے ہیں پھر بھی، لیکن اس کا اچھا سے سلیب زمین کو کروایا گیا ہے. پھر بھی الحمدللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں اپنی جو خواہشوں ہے میری پوری کروں گی. جس طریقے کا مجھے یہ زندگی پسند ہے کوشش کروں گی اللہ مجھے اسی طریقے کی لائف دے جس طریقے کا میں چاہتی ہوں. میں دعا کرتی ہوں کہ ہر ایک عورت کا حق ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو، اچھا سا ہو، پیارا ہو، اور اس میں اس کی رائٹ چلتی ہو، اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے سیٹ اپ کرے، سجائے تو اچھا لگتا ہے. اور یہاں میرا بیٹا بھی بار بار جب میں ٹاکی مارتی ہوں، جب بھی میں گھر کو ٹاکی مارتی ہوں میرا بیٹا بار بار آ جاتا ہے ٹاکی کے ٹائم مجھے تنگ کرنے کے لیے، آ کے پانی میں کھیلنا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ نا جو باہر ملک کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ شریف ہوتے ہیں بنسبت جو اپنی ملک میں جو پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، بہت تنگ کرنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ نا جب ہم تھے نا، جب باہر ملک میں تھے میرے بھائیاں بہت شرافت والے تھے، بہت شریف تھے. ابھی بھی ویسے ہی، لیکن ابھی تھوڑا بہت سمجھو سخت ہو گئے، سخت مزاج کے ہو گئے، کیونکہ یہ سب ظاہرت ہوتا ہے. کیونکہ نا انسان وہاں کھیلنے والے زیادہ نہیں تھے، نہ زیادہ وہاں باہر آتے تھے جاتے تھے. یہاں تو ماشاءاللہ بچے ہوش سنبھال رہے ہیں، آنکھیں کھل رہی ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے، تو ارد گرد بچوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں کے ماحول کو کیپچر کر رہے ہیں. اس طریقے سے نا کہتے ہیں ماحول کا بھی اور اس کا اثر پڑتا ہے انسان پہ. تو اسی طریقے سے میں تو کہوں نا، انسان جیسے ہم باہر ملک میں بندہ ڈھکا چھپا رہتا ہے نا، تو وہاں انسان کو زیادہ فکر نہیں پڑتی ماحول کا، اس چیز کا کہ میرے بچے پہ کیا اثر پڑے گا. یہاں نا ذرا لڑائی جھگڑے بچوں پہ آپس میں جھگڑنا، لازے پہ کوئی رو کے آ رہا ہے، بول رہا ہے مجھے اس نے مارا، مجھے اس نے مارا. وہاں اس طریقے کا بالکل سے کانسیپٹ نہیں ہے، انسان بس کھیل رہا ہے.
اسے یہ کھلونا دے دو، اسے یہ کھلونا دے دو، وہ اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے، کھیل کھیل کے تھک جاتا ہے، آتا ہے سو جاتا ہے، یا کھانا مانگتا ہے تو کھانا کھلاتے ہیں، سلا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے بچے نا یہاں بہت شرارتی ہیں، میں نے دیکھا ہے یہاں کے بچے بہت حد سے زیادہ شرارتی ہے، کیونکہ اس لیے میں بول رہی ہوں کیونکہ میرا خود کا بیٹا بہت شرارتی ہے، کیونکہ میرا بیٹا خود کا بھی بہت حرکتی بیٹا ہے، بہت مطلب تنگ کرتا رہتا ہے مجھے، کپاتا ہے، لیکن اللہ خیر کرے، اسی عمر پہ ہی انسان حرکتیں کرتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے۔ اس عمر میں ہر کوئی کھیلتا کودتا ہے، حرکتیں کرتا ہے۔ بھئی ابھی ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی کسی کو، اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کیا ہے، کسی کو کھپایا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم لوگوں کو پہلے کی میموریز یاد جو نہیں ہے نا، کیونکہ یہی بچوں کا وقت ہوتا ہے، اسی میں کھیلیں گے کودیں گے، نہیں تو پھر کب کھیلیں گے کودیں گے، ہم بڑے ہو کر کھیلیں گے کودیں گے۔ بڑے ہو کے نا انسان کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہے، برڈن ہو جاتی ہے انسان سے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں نا، میں کبھی کبھی غصے میں آ جاتی ہوں، میں اس سے تھوڑا بس غصیل قسم کی ہو جاتی ہوں جب بچے تنگ کرتے ہیں۔ آخر ظاہری بات ہے، جب انسان کے دماغ میں کوئی کسی چیز کا ٹینشن ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ ہی جاتا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، ہر چیز کو مینیج کر کے انسان یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کا موڈ ٹھیک رہتا ہے۔ انسان کے بارے میں اپنے ہی بارے میں بتاؤں کہ خود کو، کہ میرا تو موڈ کبھی سمجھو کس طریقے تو کبھی کس طریقے کا ہے۔ کبھی کبھی انسان جب تھک جاتا ہے تو وہ ریسٹ چاہتا ہے، اور جب ریسٹ نہ ملے تو انسان کا دماغ سمجھو بس پھٹ رہا ہوتا ہے۔ میں ایسی بندی ہوں کہ میں جب سونے لگوں نا، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، آرام کروں گی فل، اور پھر اس کے بعد مجھے ہر چیز اچھا لگتا ہے۔ تو ابھی یہاں آدھی میری ٹانکی بھی پوری ہو گئی ہے، بس میں اس کو سارے پانی کو باہر نکال رہی ہوں، اور پھر فل تیز پنکھا چلا دوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ پورا کمرہ سوکھ جائے گا۔ پھر تو میں تو ان زمانے کی اماؤں کو سلام کرتی ہوں کہ جس زمانے میں کسی چیز کی سہولیت نہیں تھی، کسی چیز کی آسانی نہیں تھی، ہر چیز لکڑیاں جاتے تھے جنگلوں سے، آپ کاٹ کے لاتے تھے، اور پھر ان کو کھانا پینا بھی بنا دیتے تھے بچوں کو، اور پورے ٹائم کام تھا ان کا، سمجھو ہمارا تو بھی کام ہلکا پھلکا ہے۔ وہ جاتے تھے پھر کھیتوں پہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور پھر فصل کاٹتے تھے، پھر فصل سے دانے جو ہوتے سیدھا لاتے تھے، ان کو پھر پساتے تھے، پھر گھونتے تھے۔ میں کہوں نا، آج کے زمانے میں نا کام بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن نہ کرنے والی بات ہے، کسی کو یہ کام بھی بہت بھاری لگ رہا ہے۔ نہ تو نا آج کل کے زمانے کے کام میں تو کہوں صحیح والی بات ہے، بہت آسانی آ چکی ہے۔ پہلے زمانے کی جو اماؤں نے جتنا محنت کیا اور جتنا ایفرٹ ڈالی، آج کل کے زمانوں کی امائیں شاید میں کہوں نہیں کر سکتی، لیکن وہ ہر بندے کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جتنا کر سکتا ہے۔ تو الحمدللہ میں جتنا کر سکتی ہوں میں اتنا کرتی ہوں، میں کچھ زیادہ نہیں کرتی، جتنا کام ہو سکتا ہے میں اتنا کرتی ہوں۔ میں کسی کو نہیں بولتی کہ میں اتنا زیادہ کام کر سکتی ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا ہی کرتی ہوں۔ تو یہاں ہم لوگوں بھی بیڈ شیٹ بچھا رہے تھے، کھٹیاں میں نے ڈال دیا تھا، اور میرے شوہر جی تھکے ہوئے تھے، وہ آ کے دوبارہ آ کے سو گئے، کیونکہ نا آدھی رات تقریباً میرے شوہر آتے ہیں رات کے 12 بجے، 10 بجے کام سے، اتنا دیر لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کو، تو رات کے 12 بجے بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی پوری سمجھو رات کی شفٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دن کو آتا ہے۔ تو میں کہوں انسان کی لائف کہیں سے آسان نہیں ہے، حلال رزق روٹی کمانے کے لیے انسان کو اتنے مشکل تو دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں کہوں نا حرام سے لاکھ گناہ بہتر ہے، انسان کا حلال رزق کم ہوتا ہے اور اس میں گزارا ہی ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے کہ انسان جیسے محل ماڑیاں بنا دے، لیکن الحمدللہ اتنا ہے کہ گھر کا سرکٹ چل جاتا ہے آرام سے۔ کبھی ہوتا ہے تو کبھی نہیں ہوتا، وہ تو میرے اللہ کی مرضی، میرے رب کا جتنا دین، کہ وہ کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے تو کسی کو کم عطا کرتا ہے، کسی کو زیادہ دے کر اس سے آزماتا ہے تو کسی کو کم دے کے آزماتا ہے، وہ تو میرے رب کا کہنا ہے نا۔ تو اپنے رب کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ رب نے نا انسان کے لیے ہر چیز آسان بنائی ہے، اگر دیکھنا چاہے اور اگر وہ کرنا چاہے۔ تو یہاں سے ابھی میں پکا ہٹا رہی تھی کہ بھائیاں جب سو رہے تھے تاکہ وہ بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی اندر آ جائے، کہ جب تک ناشتہ نہیں بنتا نا تب تک ہم ان کو اٹھاتے نہیں ہیں، جب تک ناشتہ بن جاتا ہے پھر ان کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں، اور پھر سارے اٹھتے ہیں، پھر سارے منہ ہاتھ دھوتے ہیں، جن کو نہانا ہوتا ہے نہانے کے لیے چلے جاتے، فریش ہو جاتے۔ میں کہوں نا انسان روٹین بنا لے، گرمیوں میں تو مسٹ دن کے ٹائم صبح جیسے اٹھے نا ان کو نہانا چاہیے، کیونکہ انسان نہائے گا تو فریش ہو جائے گا، تو پھر اس کو
صبح بھی اس کی اچھی گزرے گی، اچھی آغاز ہوگی اس کی صبح کی۔ تو ابھی میں نے پنکھا باہر سے نکال کر لا کے کمرے میں سیٹ کر دیا اور کمرے میں چالو کر دیا تھا۔ تو پھر جو بھی آ رہا تھا سارے ساتھ، میرے شوہر بھی آ کے یہاں سو گیا، اس سائڈ میں میرے بھائیاں بھی آ کے سوتے جا رہے تھے۔ تو میں نے سوچا یہیں کو اسٹارٹ کر دوں، کیونکہ صبح کے ٹائم میں صبح کے ٹائم میں بھی بہت گرمی ہوتی ہے۔ اگر آپ ابھی تک میرے چینل پہ بنے ہوئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تو میں آپ کو گرمیوں کو بول رہی تھی، گرمیاں تو آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہی ہیں، اور کبھی کبھی درمیان میں موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہاں بنا رہے تھے ہم چائے۔ کبھی کبھی نا ہم لوگوں کا دل کہتا ہے کہ بھاری ناشتہ نہ کرے، کبھی کبھی ہلکا پھلکا بنا لیتے ہم ناشتے پہ صبح، کیونکہ صبح نہ زیادہ بھاری، کوئی لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ بھاری ناشتہ، کبھی کبھی ہم کر لیتے ہیں نہ۔ تو میں تو بولوں، مجھے صبح جیسے ہم لوگوں کی پہلے روٹین ہوا کرتی تھی، صبح پہلے چائے سے ہم لوگوں کا ناشتہ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد جو کچھ کھانا ہوتا ہے آگے بنا لیتے ہیں۔ تو مجھے تو چائے بہت اچھی لگتی ہے، میں تو بھی چائے لور ہوں۔ مجھے گرمی سردی میں کچھ نہیں دیکھتی، مجھے حتیٰ کہ گرمی مجھے سے الرجی بھی ہو جاتی ہے، گرم چیز کی وجہ سے بہت دفعہ الرجی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی میں باز نہیں آتی ہوں۔ مجھے چائے تو بس ہونی چاہیے، چائے نہ پیوں تو میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ تو چائے ایک مزے کی چیز ہے، بس یہ مزے کی چیز مجھے لگتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ آگے والے بندے کو مزے کی لگتی ہے نہیں لگتی۔ تو یہاں سے میں نے سارے چادروں کو تہی کر لی تھی، اور ابھی میں سارے چارپائیوں کو سائڈ پہ کر رہی ہوں، کیونکہ اب یہ اس ٹائم ٹھنڈا ہوتا ہے تو میں سارے ابھی ان کو سائڈ کروں گی، پھر بعد کے ٹائم دھوپ آ جاتا ہے تو یہاں سے ہم دوبارہ ہٹا کے کچن پہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ کچن پہ ناشتہ واشتہ ہر چیز کے بعد نا پھر اکٹھی سارے چارپائیاں کھٹیاں ہیں نا، ان کو کچن کے اندر سیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے جو کہتے نہیں ہیں چھک بولتے ہیں، ماڑ بولتے ہیں نا، یہ خراب ہو جاتے ہیں، یہ پھر ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی میں ان کو سائڈ یہیں لگا رہی ہوں۔ یہ ہے بھائی ہم لوگوں کی صبح کی روٹین، ہم لوگوں کی صبح کی روٹین اسی طریقے سے گزرتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوپہر ہر چیز کام وام نہیں ہوتا، دوپہر کے ٹائم سب چیز کام صبح کا ہی ہوتا ہے۔ یہاں میری بھابھی بنا رہی تھی چائے، ہم لوگوں کا کچن اس لیے میں بول رہی تھی نیچے اوپر نہیں ہے، دیکھو ہم لوگوں کا کچن نیچے، چولہی ہم لوگوں کی چھوٹی سی نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ایک دن رب ہم لوگوں کو دے گا تو ہم لوگ اسٹائلش کچن بھی بنائیں گے۔ ہر بندے کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی نہیں، ہر ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ذاتی گھر اور وہ اپنے گھر کو اپنے طریقے سے اسٹائل کرے، سجائے، سیٹ کرے۔ تو یہاں بھی چینی ڈال رہے تھے، نہیں بھئی ہمیں جج کرنا کہ آپ لوگوں چینی اتنا زیادہ ڈالتے ہیں، مجھے اس سے زیادہ بھی چینی والی چائے پسند ہے، کیونکہ میں بہت چینی والی چیزیں پسند کرتی ہوں، میٹھا چائے پسند کرتی ہوں۔ لوگ ہوتے ہیں نا بالکل پھیکا پیتے ہیں، مجھے بس میٹھے والا چائے بہت پسند لگتا ہے۔ صبح تو ہم لوگوں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیا تھا، پھر دوپہر کے ٹائم ہم لوگوں نے تھوڑا بہت ہیوی ناشتہ کر ہی لیا تھا، سوری ناشتہ بولتے ہیں اسے، کیا بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شام کا کھانا ہم لوگوں نے، اس کے بعد جو شام کے ٹائم کا کھانا بنا رہی تھی، سوری میں اس کا کلپ لینا بھول گئی تھی، لیکن اس کی کلپ ضرور ایڈ کرتی اس میں، کہ اس وقت میں بھول گئی تھی، جلدی میں سب کچھ سیٹنگ کر رہے تھے، بنا رہے تھے۔ ہم لوگوں نے بنایا اجری کا سالن۔ اب کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوگی اجری کا سالن، لیکن مجھے بہت پسند ہے اجری کا سالن۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں تو کچھ نہیں کھاتے، ہر کسی کا اپنا اپنا پسند ہے۔ مجھے گوشت میں سے گوشت زیادہ پسند نہیں ہے، مجھے مرغی پسند ہے، مجھے کلیجے پسند ہے بڑے مال کے، مطلب ہر کسی کی اپنی پسند ہے، جس طریقے سے جو کھانا چاہے، جو پینا چاہے، وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، اور میں کسی کی مرضی اور پسند کے خلاف نہیں ہوں۔ جو چیز مجھے اچھا لگتا ہے میں اپنا بتا رہی تھی۔ اور ہم لوگ پہلے الائچی ڈالنا بھول گئے تھے، ابھی ہم الائچی ڈال رہے ہیں، میری بھابھی ڈال رہی ہے، ہم بولتی ہوں اسی جیسے بہت سارے لوگ ایڈ کرتی ہوں۔ اگر میں کچھ بات غلط بھی بول دوں تو آپ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا، کیونکہ میں ایسے نا وائس اوور جب کرتی ہوں نا، کبھی میرے منہ سے غلط بات نکل آتی ہے، پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں لگتا، میں اپلوڈ کر لیتی ہوں ویڈیو، اس کے بعد مجھے پتہ لگتا ہے ہاں بھائی میں نے یہاں غلط بات کی تھی، ہاں غلط تھی بات، مجھ سے مطلب تھوڑا سا وہ ورڈ الٹ بولا گیا، تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے میرے ساتھ، تو پلیز ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد چائے بن گئی تھی، والے آ رہے تھے، پھر اس کے بعد میں یہاں آ گئی، میں نے سوچا کہ میں اچھے سے جھاڑو مار لوں پورے حویلی کو۔ میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکی ہوں، مجھے جھاڑو مارنے کا کام بہت پسند ہے، لیکن تھوڑی سی یہ زمینیں
اوڑ کھوڑ ہوتے ہیں، ٹیڑھے ٹوڑے ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت مشکل لگتا ہے مجھے پھر بھی، لیکن مجھے جھاڑو کا کام بہت پسند ہے بھائی۔ ایک ہاؤس وائف کو جھاڑو مارنے والا ڈیوٹی تو کچھ عورتیں ہوتی ہیں جن کو جھاڑو والا، میرے بیٹے کو چلتے ہوتے کو بہت عجیب لگ رہا ہے اب اپنے بیٹے کے بارے میں بہت عجیب بول رہے ہو، بیچارہ مجبوری میں ہے اس لیے اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو میرے کو، میں جب ویڈیو بناتی ہوں تو میں بولتی ہوں بچے نہ آئے، لیکن جس کے گھر پہ آخر کار بچے ہو تو وہ آئے گا کیوں نہیں۔ تو یہاں میں اچھے سے جھاڑو مار رہی تھی پورے گھر پہ۔ میں کہوں اگر مجھے کوئی کام دے تو میں جھاڑو کا کام آرام سے کروں گی، کیونکہ نا جھاڑو کہتے نہیں ایزی شاید کام ہے، اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ میں اپنے پورے گھر کا کام آرام سے کر لیتی ہوں۔ تو ہم لوگوں کے نا کام کا ایسے پورشن ہے، ہم لوگوں کو کچھ دنوں سے واشنگ مشین خراب ہے، ہم لوگوں کا سمجھو دن ہی نہیں گزر رہا اس کی وجہ سے، کیونکہ بندہ کپڑا دھونے پڑتے ہیں نا، 2 ہفتے کے ہم لوگوں کپڑے اکٹھا کرتے ہیں پھر اس کے بعد واش کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کے تقریباً 3 ہفتے کے کپڑے اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو واش کرنا ہے بھئی۔ ہماری واشنگ مشین پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگی، کوشش تو کر رہے ہیں، اس کو سیٹ کیا بھی ہے ایک دفعہ، پھر دیکھتے ہیں دوبارہ کیا بنتا ہے۔ نہ تو مجھے ہاتھوں پہ کپڑا دھونے کا بالکل شوق نہیں ہے، مجھ سے ہاتھوں میں کپڑے بڑی مشکل سے صرف 1-2 بڑوں کے کپڑے دھل جاتے ہیں، بچوں کے تو دھو سکتی ہوں، بڑوں کے مجھ سے اتنے نہیں دھوئے جاتے۔ تقریباً ہم لوگوں کی واشنگ مشین کو 7 سال ہو رہے ہیں، تقریباً وہ ہمارے ساتھ 7 سال سے رہ رہی ہے۔ اس کا نام بھی میرے خیال سے یہ تھا، زندگی بھر کا ساتھ تھا اس کا نام لیکن الحمدللہ اس سے ہم لوگوں کا اچھا خاصا، جب سے ہم پاکستان آئے تب سے اس نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ تو بھئی ہر چیز ایک نہ ایک دن ساتھ چھوڑ جاتی ہے، لیکن اس نے اچھا خاصا ساتھ ہمارے ساتھ دیا تھا۔ اب وہ ٹوٹ گئی ہے ہم لوگوں نے، کیونکہ خود ہم لوگوں کے گھر میں سپیس کم تھی۔ واشنگ مشین جب بارش ہوتی ہو یا کچھ ہو تو وہ بیچاری باہر ہی پڑی رہتی ہے، ہم لوگ وہ شاپر پھر بھی اس کے اوپر ڈال دیتے، لیکن کس طریقے سے آخر کار بچاؤ تو نہیں ہوتا نا، پھر بھی اسی طریقے سے کر کے اس کے آہستہ آہستہ سر اوپر کا ٹوٹ کے سر اس کا جو ڈھکن ہوتا نہیں ہے وہ اوپر سے الگ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت اس کو زنگ بھی پڑ گئے تھے بارش کی وجہ سے، ہم لوگوں نے اس کے اوپر کلر کیا، اس کو اچھے سے 2 کوٹ کلر کیے، پھر اس کے بعد اس طریقے سے تو ٹھیک ہو گیا۔ ڈھکن کا کیا ہے، ڈھکن دوبارہ اس کے اوپر آرام سے رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن دھوتی اچھی تھی، اس کی 2-3 دفعہ پلیٹس چینج ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے تو اب بالکل بھی وہ نہیں ہوتا۔ تو ابھی میرا باتوں پہ ہاف حویلی جھاڑو مار لی گئی تھی۔ کھاری بولیں گے بہت بڑی حویلی نہیں، حویلی کہنے پہ سمجھو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی حویلی ہوتی نہیں ہے، جو بڑے ہوتے ہیں انگلینڈ میں حویلیاں، اسی طریقے کا لگتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نا حویلی بولا جاتا ہے زیادہ، تو اس لیے ہم اس طریقے سے ایسے ہی بول رہے ہیں حویلی۔ تو وہ میری واشنگ مشین کی ڈھکن ہے، پھر اس کے بعد میں وہاں سے ہٹا دوں گی، سائڈ میں کر دیا، کیونکہ بیچاری کا حال بہت خراب ہو گیا ہے، اس نے بھی ہمارا بہت ساتھ دیا، بہت ہیلپ کیا ہے۔ میں جس نے واشنگ مشین اور جس نے جو ٹیکنالوجی کی چیز وہ کی ہے، میں خاص طور میں اس جیسے واشنگ مشین ہو، جیسے فریج، جو ایسی چیزوں کی میں کہتی ہوں کہ یہ الیکٹرانک چیزیں اچھی ہیں، کیونکہ یہ بہت ہیلپ فل ہے۔ کیونکہ میں پہلے سوچتی تھی، پہلے زمانے والے لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے، کیونکہ اب کے زمانے میں اگر یہ والی چیزیں کسی کے پاس نہ ہو تو ان سے تو بھائی میں تو کو نہیں گزارا جا سکتا، یہ تو وہی ہونا ہی چاہیے، لازمی ہے ہمارے یہاں نا۔ اب میں نے آپ کو اپنی ایک پہلے ویڈیو پہ بتایا تھا کہ میری شادی کی وجہ سے میری امی نے میرے اپنی گھر کی ضروریات الیکٹرانک والی ساری چیزیں بھیج دی تھی، جیسے واشنگ مشین تھی، جیسے ریفریجریٹر تھی، واشنگ مشین بول رہی ہوں، کولر تھی، اس طریقے کی چیز بھیج دیے تھے۔ تو ابھی اس کے بعد نا پھر بہت مشکل ہوا میری امی کو، بہت دوبارہ چیزیں کہتے نہیں ایک دفعہ جاتی ہے اور آسانی سے آتی نہیں ہے، یہی والی بات ہے۔ بس اللہ دے میری امی کو، میری امی نے میرے لیے اپنی چیزیں بیچی، اللہ اس کو لاکھ کر کے اس کو واپس کرے، اور میں بھی کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ اپنی ماں کی چھوٹی موٹی جو خواہشات ہیں، جو اس کی دل کی خواہشات ہیں، میری امی کی خود کی ایک خواہشات تھی کہ اس کا ذاتی اپنا کوئی گھر ہو، جسے اسے کوئی نہ بولے کہ تم نکل جاؤ، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ اس طریقے کی چیز سے مجھے بھی نفرت ہے، اس طریقے کے بات سے۔ ایک آدمی کا کام ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کا یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کو پالے اور ان کو دے اور ان کے لیے کرے، اور پھر بعد میں ان کو جتائے نہ۔
وہ ایسا مرد ہی کیا ہے جو اپنی کر اپنی بات میں اولاد کو یا بیوی کو جتائے کہ بھی میں تمہارے لیے یہ کیا بھئی یہ کیا. مجھے اس طریقے کے لوگ اچھے نہیں لگتے. تو بھئی خیر ہر کسی کی زندگی میں برے وقت آتے ہیں. ہمارے یہاں تو میں تو کہوں آئے برے وقت اور ٹھہر گئے ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہے بس. لیکن انسان کو ہر چیز میں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے. ایک نہ ایک دن ہر چیز ٹھیک ہو جاتا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن ہم لوگوں کا بھی برا وقت چلا جائے گا. اور میں ہر ایک مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ہمارے سمیت سب کی پریشانیاں اور دکھ دور فرمائے. آمین اور ثم آمین. اگر آپ ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو میرے ویڈیو پر پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور اپنی بہن کو سپورٹ ضرور کیجیے گا. تو یہاں ہو گیا تھا بھئی میرا کمپلیٹ جھاڑو. میں نے دوبارہ جو مٹی تھی وہ تو بھئی پوری نہیں اٹھائی جا سکتی, تو میں نے اس کو بس سائڈ کر کے جھاڑو مار لیا. اور یہاں آئی میں اپنا ہاتھ اچھے سے دھویا, کیونکہ میں ذرا سا بھی کوئی مٹی کا کام کروں تو مجھے اتنا اس سے وہ ہوتا ہے. میں ضرور 10 دفعہ ہاتھ دھوں گی. ہر کوئی دھوتا ہے بھئی, آپ بھی بولے کہ یہ نیو بات تو نہیں ہے کہ پھر کوئی جراثیم والا ہے تو بھی بات کرتا ہے. میں ایک تو دیکھو اپنے سے بات کرتی ہوں, خود کو دوبارہ بھی بات ریٹرن کرتی ہوں. آپ پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا, کیونکہ میں اپنے آپ کو آپ ہی بیٹھے جواب دے رہی ہوں. تو چلیے جی, میں اپنے یہاں ہاتھ دھو رہی تھی, پھر اس کے بعد اچھے سے پاؤں بھی دھوں گی, منہ بھی دھو لوں گی. ایک تو مجھے گرمیاں اس بات سے اچھا لگتا ہے کہ گرمیوں میں نا انسان کو گرمی زیادہ لگ رہی ہو تو پھر انسان اپنی گرمی دور کرنے کے لیے نہا لیتا ہے, یہ آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں تو بالکل بھی پانی تو ٹچ نہیں کر سکتے, بالکل بھی پانی کے قریب نہیں آ سکتے. تب نہ تو بندہ برتن دھونے کے لیے بھی پانی گرم کرنا پڑتا ہے, آٹا گوندنے کے لیے بھی پانی گرم کرنا پڑتا ہے. اور جوتوں کو پلیز میرے اگنور کرنا, کیونکہ میں جس کے جوتے آتے ہیں میرے پاؤں میں پہن لیتی ہوں, نہیں دیکھتی. اور پھر ہمارا یہاں چائے بھی ریڈی ہو گیا تھا, پک گئی تھی. پھر اس کے بعد چائے ہم لوگوں نے ڈال دیا. اب یہ نہیں بولنا کہ ابھی آپ نے اس کو چائے کو چھانی نہیں ہے. بھئی ہماری چھانی ٹوٹ گئی تھی, ابھی نہیں ہے تو اس کی مجبوری ہے, اس لیے ہم اس کو بغیر چھانا ہی وہ کریں. کیونکہ ویسے بھی چائے جب ڈالتے ہیں تو ہم آہستہ سے ہو کر کے بیٹھ ہی جاتا ہے, تب نکالتے ہیں. تو یہاں چائے ڈال رہے تھے. اور بھئی کس کو صبح ناشتے میں چائے پسند ہے؟ بھئی میرے کو تو بھئی بہت ہی پسند ہے. مجھے تو روز کوئی دے الحمدللہ شکر اللہ کر کے پی لوں گی, کیونکہ مجھے بہت پسند ہے چائے. جب ہم یہاں پہلی دفعہ آئے تھے, ہم لوگ چائے پیتے تھے تو لوگ بولتے تھے آپ لوگ چائے پیتے ہو اتنا, آپ لوگ اتنا چائے پیتے ہو, گرمی آپ لوگوں کو نہیں لگتی؟ بھئی گرمی تو لگتی ہے بھئی, مجھے دانے بھی بہت سارے ہو جاتے ہیں. مجھے گرمیوں میں تو مجھے حد سے زیادہ مجھے دانے ہوتے ہیں جتنا کسی کو نہیں ہوتے, کیونکہ میرا خیال سے میرا معدہ گرم ہے. پتہ نہیں کیا کس چیز کا مسئلہ. مجھے یہی بولتے ہیں کہ گرم چیز نہ پیا کرے, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو شاید پتہ نہیں ہے کس وجہ سے مجھے اتنے دانے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں گرم چیز نہ پیوں. چائے دیکھ لیتی ہوں تو بھی نہیں رہا جاتا, پھر بھی پی ہی لیتی ہوں. تو آپ کو فائنل لک دکھا رہی تھی بھئی, صفا کر کے پورا گھر اچھا لگ رہا تھا. پھر یہاں بچے بیٹھ گئے, بچوں تیاری کر کے اپنا ناشتہ کرنے کے لیے. میرے بچے کا پاؤں جل گیا, اس کی وجہ سے میں اس کو شلوار نہیں پہنا رہی, تاکہ شلوار ہاف پینٹ بھی ہے لیکن وہ ابھی میں نے نہیں خود پہنا ہے, کیونکہ اوپر والے حصے میں بھی اس کی حصہ جلا ہوا ہے, اس لیے اس کے وہاں پر اٹیچ ہوگا, اس لیے میں نے اس کو چھوٹا شلوار نہیں پہنا. ابھی یہاں میں خود بھی چائے پی رہی ہوں. تو چائے جیسے کہ آپ کو بول رہی ہوں کہ میں نے ایک سپ مار لی ہے, مجھے بہت پسند ہے. ابھی یہاں رات کا کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا, تو پھر یہاں جوس بنا لیا ہم لوگوں نے. میں نے اس کی بھی کلپ لینا بھول گئی. تو یہاں میرے آدمی ابھی اس کے اندر ڈالیں گے برف, اور سے اچھے سے ٹھنڈا کریں گے. مینگو کا سیزن آ گیا ہے بھئی, کس کو پسند ہے مینگو جوس؟ میں دیکھو ہر گرم چیز جو بھی ہے مجھے وہ اچھی لگتی ہے. آم بھی بولتے ہیں کہ گرم ہے بھئی اس کو نہ کھایا جائے, یہ بھی مجھے بہت پسند ہے. اور روٹی کے ساتھ آم کون کھاتا ہے بھئی؟ میرے شوہر کو پسند ہے, وہ کھاتا ہے. اور مجھے خیر اتنا اچھا نہیں لگتا, لیکن پھر بھی جب اس کو کوئی چیز سالن اچھی نہ لگے تو آم کے ساتھ روٹی کھاتا ہے. لوگ یہاں کھاتے ہیں, ہمارے یہاں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ آم ہو اور گھی وہ جو کیا کہتے ہیں اسے, مکھن, اس کے ساتھ وہ بھی اچھے لگتے ہیں, کھا لیتے ہیں. مجھے مکھن روٹی اچھی لگتی ہے, میٹھا اس کے ساتھ مکس کرنے کا نہیں اچھا لگتا. ہاں جو گڑ کی چوری بنتی ہے وہ بھی اچھی لگتی ہے. تو یہاں جوس ٹھنڈی ہو گئی تھی, میں اپنا جوس
سب سے پہلے بول رہی تھی لائیں دیجیے مجھے، دی میں پیوں گی. اور ویسے میں آپ کو بتانا بھول گئی، اس کے اندر تھا کیلا بھی تھا اس کے اندر اور مینگو بھی تھا. تو یہ میرا گلاس ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی میں اسے پی کے اپنا ریویو بتاؤں گی کہ وہ کس طریقے کا مجھے اچھا لگا. مجھے تو بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو یہاں میری امی نے بنا لیا تھا بہت مزے کی اوجری کا سالن. مجھے اوجری کا سالن بہت پسند ہے، میرے شوہر کو اتنا پسند نہیں ہے. میں نے اور میرے بیٹے نے بس اس کو کھایا ہے، میرے شوہر کو اچھی نہیں لگتی. الگ بات ہے نا، ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس، اپنی اپنی پسند ہے. آج ہم لوگوں نے باہر سے روٹی لے لی تھی کیونکہ گھر میں بنانے کا کسی کو بالکل بھی موڈ نہیں تھا. تو یہ آ گئی ہے، ابھی میں اور میرا بیٹا ہی صرف اس کو کھائیں گے، میرا شوہر نہیں پسند کرتا. تو ابھی کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ.